नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक सोगवार मौसम में हम लोग शाहीना काज़मी साहिबा को याद करने की कोशिश में हमने एक ज़ूम की मीटिंग अरेंज करी है। सबसे पहले मैं अनवार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तिलावत कुरान करने के बाद उसका तर्जुमा बयान कर दें और फिर मग़फ़िरत के लिए शाहीना काज़मी साहबा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर लें, उनके बारे में कुछ कह दें और फिर उसके बाद फैमिली वाले जो हैं, सबसे पहले फैमिली वाले लोग उनके बारे में कुछ कहेंगे और उसके बाद आम लोग जो भी कुछ कहना चाहें और आखिर में मलिक फैसल साहब आ जाएंगे तो मलिक फैसल साहब उनके बारे में कुछ कह देंगे, अल-मौरिद के बारे में कुछ कह देंगे और वो फिर आखिर में दुआ करके ख़त्म कर देंगे। तो अनवार साहब आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अर्सलना फीकुम रसूलुम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह दुआ इन्नल्लाहा दुआ मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन यक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो मैंने अभी तिलावत की सूरह बकरा की आयत 151 151 से 157 तक 157 तक, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयत सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। और हम जरूर तुम्हें खौफ और खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात
اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یہ جو میں نے یہ آپ کے سامنے جو آیتیں چنی ہیں اس موقع کے لیے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو کہ تمہیں ہماری آیات سناتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے یہ والی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا منصب تھا اور جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ اس میں بیان فرمائی کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات کی اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ جو چار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے کتاب کی تلاوت اور پھر تزکیہ، اور اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ تو اس میں یہ جو چار چیزیں ہیں اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں میسج دیا ہے کہ یہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس منصب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، یہ چار چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ سب سے پہلے کہ قرآن کو پکڑو اور اپنا تزکیہ کرو۔ اس کے بعد جو دو اگلی جو چیزیں ہیں کتاب اور حکمت، یہ سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ پہلی دو چیزیں کریں گے تو یہ حاصل ہوں گی۔ اگر ہم اپنا تزکیہ کریں گے تو قرآن کی تعلیم کو سمجھ پائیں گے۔ تو اب یہ کہ یہ میں نے جو آپ کو یہ تزکیے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں سارے جتنے ہمارے ہیں، مثلاً دیوبندی لے لیں، فرقے ہمارے کہہ لیں، شیعہ حضرات لے لیں، سب قرآن ہی کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ صحیح ہدایت نہیں پاتے؟ تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے۔ تو اس میں میں نے یہ صرف اس طرف اشارہ کیا، یہ موقع تو نہیں ہے اس کی تفصیل کا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور اس کتاب نے جو ہمیں ایک اہم چیز بتائی ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں تو تزکیہ جب تک ہم نہیں کرتے تو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ اس پہ عمل کر سکیں اور اپنا تزکیۃ النفس کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو اس موقع پہ یہی ہے کہ یہ جو ہماری شاہینہ باجی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ اب ان کی فیملی کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اس موقع پہ یہاں پہ یہی میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی جو آیت، اس اگلی آیت کو چھوڑ کے اس اگلی جو آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں
کہ میں ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں آزمائیں گے، خوف سے، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، عام دنوں کے گھاٹے میں. تو اب یہ دیکھیے یہ بھی ہے کہ امتحان اس وقت آیا ہے کہ باجی ہم سے جدا ہو گئیں. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائیں. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں جو صبر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری بھی سنا دی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ میں بار بار یہ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اگر ہم صبر کریں گے، ایک تو ہم یہ کہیں گے قالوا انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور بے شک ہم نے وانا الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم، ایک تو خصوصاً میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس جو یہ گھڑی ہے اس میں ان کے غم میں شامل ہیں. اور طارق صاحب میرا خیال ہے کہ دعا جو ہے نا وہ جب فیصل بھائی آئیں گے وہ کر لیں گے. نہیں، پہلے بھی دعا کر لیں، آخر میں بھی دعا کر لیں، دونوں دفعہ دعا کر لیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا دینا الا قضیتا، ولا مریضا الا شفیتا، ولا میتا الا رحمتا، ولا میتا الا رحمتا، ولا میتا الا رحمتا، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعد. یا اللہ جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیں، جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دیں. یا اللہ ہماری باجی، ہماری آپا شاہینہ آپا کو اللہ تعالیٰ ان کا اس سفر میں یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. ان کے یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے. یا اللہ، یا اللہ ان کے بچوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے اپنی ماں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ
کچھ ایسی چیزیں کر سکیں کہ ان کے وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھا سکیں اس کی وجہ سے. اللہم اغفر لی ولوالدی اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اب ہم سارا کاظمی سے درخواست کریں گے کہ وہ سب لوگوں کا جو لوگ اس زوم میٹنگ میں آئے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کر دیں اور ان کے لیے جو بھی کہنا چاہیں. سارا کاظمی صاحب. جی السلام علیکم. میرا نام سارا کاظمی، میں شاہینہ کاظمی کی سب سے بڑی بیٹی ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا، الموریت والوں کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب نے یہ میٹنگ آرگنائز کی تاکہ ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکیں اور ان کی جو اتنی شاندار انہوں نے زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ اس کو ہم اس کے بارے میں کچھ بات بھی کر سکیں. اور سب سے پہلے جب آپ یہ سب ہوا واقعہ جو حادثانیہ ہمارے ساتھ ہوا، آپ سب نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا اس وقت سے لے کے اور قبرستان جانے تک، سب نے شمولیت کی وہاں پہ نماز جنازہ میں اور دعا میں اور تدفین میں. آپ سب کا ہم پورے فیملی کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ الموریت کو اور ترقی دے. یہی شاہینہ جو میری امی، ان کا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ بس کچھ نہ کچھ الموریت کے لیے جو بھی وہ کر سکتی ہیں وہ کر لیں. اور جہاں تک الموریت کا تعلق ہے، وہ سب کچھ ہم امی کی وجہ سے ہی ہمیں الموریت کے بارے میں جو بھی تھا وہ معلومات ہوئی. اور امی کا تعلق ایسا تھا کہ امی کو ہمیں جب سے وہ الموریت سے مطلب منسلک ہوئی تھی تو ایک سینس آف پرائڈ ان کے اندر جو تھا کہ اتنے بڑے لکھے لوگوں میں امی مطلب ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں، ان سے کویسچن پوچھ سکتی ہیں اور ان سے نالج لے سکتی ہیں کہ کیونکہ ان کو ہمیشہ سے نالج کا بہت شوق تھا کہ مطلب پڑھ لیں، پڑھائی جہاں سے بھی ان کو علم حاصل ہو سکے وہ کر لیں. تو جب سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ منسلک ہوئی تھی تو وہ کسی اور ہی لیول پہ ان کی خوشی کا جو تھا وہ ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ ان کی سب سے دیرینہ خواہش میرے خیال سے یہی تھی کہ وہ جتنی اس زندگی میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں وہ کریں. اور جو الموریت سے تعلق ان کا بن گیا تو اس کے بعد تو سب سے بارے نیاری ہو گئے ان کے کہ وہ ہر وقت ان کو یہی لگتا تھا کہ وہ اب کچھ بھی سوال پوچھیں گے تو طارق صاحب ہیں، فیصل بھائی ہیں اور باقی جن کے نام ہمیں نہیں بھی پتا وہ بھی ان کی ہیلپ کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے. تو اب ان کی وجہ سے ہم لوگوں کا تعلق بھی منسلک ہوا الموریت سے. تو جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا، کوئی عید ملن پارٹی یا جیسے غامدی صاحب تشریف لائے یا شہزاد رضا صاحب تشریف لائے یا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا تو ہمیں لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ ہے. کو امی جس طرح سے بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی تھی اور ہمیں بھی ساتھ انوالو کیا ہوتا تھا، مجھے، میری بہن کو، ہمارے بچوں کو، کہ ہم لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے الموریت میں کوئی نہیں آ رہا، کوئی ہمارے گھر پہ آ رہا ہے. سب کو ایک ساتھ لے کے جانا، پھر وہاں جا کے پورا ایونٹ اٹینڈ کرنا، پہلے تو آرگنائز کرنا، پھر ایونٹ اٹینڈ کرنا، اس کے بعد اس کے بارے میں کویسچن پوچھنا اور یہ بھی انکریج کرنا ہمیں بھی اپنے بچوں کو بھی کہ کویسچن پوچھیں تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ وہ واقعی وہاں جا کے سن رہے ہیں، کچھ علم حاصل کر رہے ہیں وہاں سے. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ امی کی وجہ سے ہم لوگ بھی الموریت سے منسلک ہوئے. اور امی کا تو الموریت سے جو تعلق ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے بالکل.
اور کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا جو ہم لوگ سب کو یہی ہوتا کہ جی اب امی کا یہ عید ملن پارٹی ہو رہی ہے. ابھی لاسٹ مجھے یاد ہے یہ لاسٹ عید پہ جو عید ملن پارٹی, تو ہاں پوری تیاری امی نے کرنی, گفٹ بھی لیے اور پھر ساری ڈیکوریشن اور سب کھانا وانا سب ارینج ہو رہا ہوتا تھا. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. تو باقی یہ کہ آپ سب کا بہت شکریہ ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے امی کو جس طرح سے آپ نے شاہینہ آپ کاظمی کو شاہینہ آپا بنایا المورید میں. تو اور یہ انہوں نے بھی بہت اپنی طرف سے پوری ذمہ داری, مجھے لگتا ہے کہ اپنی ذمہ داری سے بھی زیادہ بڑھ کے انہوں نے کوشش کی. کوئی بکس کی سیلنگ کا ہو یا کوئی بکس کی ڈلیوری ہو یا کوئی بکس کی قیمت ہو, تو وہاں سے لے کے آئی تھنک فرام ٹاپ ٹو باٹم ایوری تھنگ امی کو پتہ ہوتی تھی. اور پورا امی ایز شی واز ریسپانسبل اینڈ آئی مین شی وانٹ اس ٹو بی ریسپانسبل فار دیٹ ٹو, کہ اگر ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ چاہتی تھی کہ سب کو پتا ہو کہ میں نے مطلب یہ اگر پیسوں کا کام ہے یا کسی اور چیز کا کام ہے تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایوری تھنگ شوڈ بی فیئر, کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے اور کویشچن پوچھ سکے. تو المورید کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے امی کو ہماری شاہینہ آپا بنایا. اور پھر مجھے یاد ہے جب غامدی صاحب تشریف لائے ہمارے گھر, تو امی اور ابو اس وقت حیات تھے دونوں, تو ہمارے گھر تو جیسے عید کا سما تھا کہ امی کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کہ غامدی صاحب تشریف لائے, اتنی بڑی شخصیت ہمارے گھر. یہ سب المورید کی ہی برکتوں کی وجہ سے ہی ہوا کہ وہ ہمارے گھر آئے, ابو سے ملے, امی سے ملے, اور جو پرانے ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک طرح سے رینیو ہو گئے اس وقت. تو المورید کا بہت شکریہ, جتنا شکریہ ہم ادا کریں کم ہے. اور یہی مطلب ہم ریکویسٹ کر سکتی ہوں میں کہ آئندہ بھی اگر کوئی کام ہو ہمارے لیے, اور یا میرے بچوں کے لیے یا میری بہن کے بچوں کے لیے یا ہماری فیملی میں سے کسی کے لیے بھی کوئی کام ہو, تو آپ کے پاس ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں. کبھی بھی کوئی تو ہمیں اگر آپ اس قابل سمجھیں تو ضرور بتائیں, کیونکہ اس سے ہمیں بھی خوشی ہوگی اور میرے خیال سے ہماری امی کو بھی اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ان کے جانے سے یہ جو تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوا, یہ جاری ہے. تو میرے خیال سے یہی سب سے اچھی چیز ہوگی اگر ان فیوچر ہم یہ تعلق قائم رکھیں اور اس کو اسی طرح جاری رکھیں آگے, یہ صدقہ جاریہ بنے ہماری امی کے لیے بھی. تو یہ بہت سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال سے یہی ہونی چاہیے اب آگے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے کہ جس طرح آپ لوگوں نے بھی ان کو اتنی عزت اور اتنا مقام دیا, اور جس طرح ہماری امی آپ لوگوں کے ساتھ منسلک رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اس کے لیے. اور میں شکریہ ادا کر سکتی ہوں, اس کے علاوہ تو میرے پاس. اور بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس سے کس میں ہم سب کو بھی ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے ایک جامع دعا کا حصہ بن رہے ہیں, جو کہ میرے خیال سے امی کے لیے سب سے بہت بڑی چیز ہوگی کہ المورید میں اتنے پڑھے لکھے اور اتنے نالج والے لوگوں کے ساتھ ہم ان کے بچے اور ان کے بھائی سب شامل ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے, اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. شکریہ سارا صاحبہ. یہ اللہ کے حوالے سے جن لوگوں سے تعلق ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے, وہ کبھی ہٹتا نہیں ہے, ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور آپا کے حوالے سے میں یہ بات کہتا چلوں, جب سے المورید انسٹیٹیوٹ بنا تھا نا, المورید کے لیے دام در میں سکھ میں ہر چیز میں انہوں نے ہر چیز میں وہ جو کہہ رہی تھی نا, کتابوں کے لیے, بکس کے لیے, وہ ہر چیز کے لیے وہ ہمیشہ ان کو فون کریں کوئی تو فوراً آ جایا کرتی تھی. جب کہ ابھی آفس کھلا بھی نہیں تھا, ہر وقت. تو میں ان کے لیے
सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और अल्लाह ताला उनको बहुत जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। अब मैं साद इकबाल साहब जो उनके बेटे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो उनके बारे में कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका सबसे पहले मैं तहे अदा करूंगा कि आप सब ने जिस तरीके से अम्मी की बीमारी से लेकर अम्मी की तदफीन के बाद तक और आज तक भी इस तरीके से आपका ताल्लुक अम्मी के साथ रहा है, वो उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ बातें थोड़ा सा पहले से शुरू करूंगा मुरीद से कि कैसे हमारी अम्मी का मजहब की तरफ रुझान और फिर अलमोरीद से ताल्लुक। जब हम लोग जब छोटे थे तब से हम मम्मी को से पूछते, मैं अक्सर पूछता था कि हमारा आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हमेशा ये ना देखो कि क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है। अगर वो इस्लाम के बारे में अच्छी बात है, वो नॉलेज ले लो और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करो। जो बाजी बात कर रही थी कि हमें मौरीद से जोड़ना, हमें लेक्चर्स में, हमें इस तरह क्लासेस में इंट्रोड्यूस करवाना, उसके बाद हमें इन सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब में अम्मी मुझे कहती थी कि कोई सवाल हो तो बेटे इतने नॉलेज वाले लोग हैं यार मौरीद वाले, कुछ सवाल हो बिला झिझक पूछ लो। ये ऐसे लोग बड़े बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं और हम लोग अल्लाह ताला का एहसानमंद होना चाहिए हमें कि हमारा ताल्लुक इन लोगों से है। अल्लाह ताला ने हमें इन लोगों के साथ जोड़ा। तो ये अलमोरीद से ताल्लुक 2002 की बात होगी कि गामदी साहब को हमने टीवी पे पहली दफा देखा। मैं यंग था तो अम्मी ने मुझे बताया कि हमारे अब्बू जब यंग थे या जब थोड़ा सा उनके मजहब की तरफ रुझान हुआ तो लाहौर में गामदी साहब के लेक्चर सुनने जाते थे। और उसके बाद से जब हमारा इंट्रोडक्शन गामदी साहब से हुआ तो अम्मी को तो जैसे कहते हैं वारे न्यारे हो जाना कि अल्लाह के आपके ये कैसे हो गया कि हम लोग एक जिनको सुनने जाते थे उनसे हमारा डायरेक्ट राब्ता हो गया। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा समय कहती थी सादत की बात है कि अल्लाह ताला बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों को मिलाता है और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके साथ ऐसे अजीम लोग जुड़ जाते हैं। तो हम लोगों का अलमोरीद से ताल्लुक, मैं कहता हूँ कि आप लोगों का हमारी जिंदगी में होना एक बहुत बाइसे शर्फ है कि आप जैसे इल्म वाले लोग हमारी वालदा के तवस्सुत से हमें मयस्सर हुए। अब अगर वो हमारे दरमियान नहीं है लेकिन वो ताल्लुक हमारे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है कि वो अम्मी हमारा ताल्लुक ऐसे लोगों के साथ जोड़ कर गई हैं कि जो मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे जब तक हमारी जिंदगियां हैं हमारा यह ताल्लुक कायम रहे, तो ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को भी इस ताल्लुक के साथ जोड़ के जाएं कि वो कैसे अपने आप को अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह ताला के नेक लोगों के साथ जोड़ के रखें। तो ये आप सब की बरकतें, आप सब लोगों का जो अम्मी के साथ रिश्ता है और स्पेशली जिस वक्त अम्मी अब्बू की बीमारी के साथ के दरमियान एक स्ट्रेसफुल उसमें थी, उस मौके पे अलमोरीद के लोगों का मिल जाना अम्मी को, ये एक बहुत बड़ी सादत की बात थी। आप लोगों ने उस वक्त भी जो साथ दिया उसके कोई नेमुल बदल नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो हमारा ये कोशिश होगी कि अगर हम यहाँ आए कहीं पे भी हैं, जैसे बाजी ने कहा कि अम्मी का जो होता था कि कोई भी इवेंट हो, कुछ छोटी मोटी सी चीज हो तो हम सब उसमें इन्वॉल्व होते थे। मुझे याद है कि अम्मी ने संडे स्कूल शुरू करना था तो मुझे बोला कि फ्लायर बनाओ। वो 24 अक्सर अम्मी हर आधे आधे घंटे बाद फोन करते थे, कहाँ पहुंचा है, मैंने देना है इसको, इसमें ये भी ऐड कर दो, इसमें ये ऐसे भी चीज रखो, वैसे भी रखो कि बेस्ट फ्लायर बने किसी चीज का। तो वो उस चीज में अम्मी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। और अब हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर वो यहाँ पे नहीं भी है तो हमारे लाइक जितनी भी कोशिश हो, ये हमारे अपने लिए सादत समझेंगे कि आप लोग अगर हमें इस काबिल समझें और हमारे ज़िम्मे कुछ भी काम लगाएं तो ये हमारे लिए एक सादत होगी
اور یہ ہمارے والدہ کے لیے ایک اسحال ثواب کا ایک باعث بنے گا، ان کے لیے خوشی کا باعث بنے گا کہ ہم سب اب بہن بھائی ابھی بھی المورید کا حصہ ہیں. جس طرح انہوں نے ہمارے دل میں المورید کی، غامدی صاحب کی، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی، ان سب کی جو محبت ڈالی ہے، اگر ہم اس کو آگے لے کے چلتے رہیں جب تک ہماری زندگی ہے، اور چاہے جتنا بھی ہم کوشش کر سکیں، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی جتنی ہماری استطاعت ہے، تو وہ ہماری امی کے لیے باعث سے خوشی ہوگا اور ہمارے لیے ایک سعادت کا باعث ہوگا. تو آپ بلا جھجک اگر ہمارے لیے کوئی بھی ہمارے لائک آپ کچھ سمجھیں کسی قابل ہمیں، تو ہم آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے تہہ دل سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور بخوشی ہم اس چیز کو قبول کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر آپ سب کا، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا، اور آپ لوگوں کا جو تعلق ہے وہ چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے امی کے ساتھ ہو، کیونکہ امی اکثر بتاتی تھی کہ مجھے یہ کام پھنس گیا ہے، اور مرید والوں نے مجھے گاڑی کا مسئلہ تھا تو امی نے مجھے وہ بتایا کہ وہ انہوں نے ٹھیک کر دیا، کسی نے ریفر کر دیا. تو ہر چیز میں آپ لوگوں نے دینی حوالے سے تو ایک تعلق تھا ہی، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی جو ایک تعلق آپ لوگوں نے امی کے ساتھ جوڑا، اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم ساتھ حیات آپ سب کے احسان مند رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سعد بیٹے. یہ جو حامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا تو نالج بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا، ہم سب لوگ اسٹوڈنٹ ہیں. اور شاہینہ کاظمی صاحبہ جو تھی وہ بھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی. وہ خالی ہم میں سے کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ شاہینہ کاظمی صاحبہ جو تھی وہ المورد کے لیے کام کیا کرتی تھی. تو المورد کے لیے آپ سب لوگ المورد کا حصہ ہیں. جس طرح سے ہم حصہ ہیں، آپ بھی اسی طرح سے حصہ ہیں. آپ کو المورد میں آنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، آپ المورد کا حصہ ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے اور ہمیشہ تک رہیں گے. اب میں سید انیس صاحب سے، جو کہ شاہینہ کاظمی کے بھائی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں سید عزیز میرا نام، اور میں ان کا منجلہ بھائی ہوں، بڑے بھائی بھی ہیں، منو ہیں. تو پہلے تو آپ صاحب تمام اصحاب کا بہت بہت شکریہ. آپ یقین کریں کہ ہماری آپ سے ذاتی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن آپ سب کا تعلق ہم سے موجود تھا. تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ سے مسلسل ہم سے رابطے میں رہتی تھی، اور کبھی ہمیں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اکثر جو ہے وہ کہتی تھی میں انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ ہوگی تو میں اس کو سوال کے طور پہ پیش کروں گی. تو بہت سارے مسائل جو ہمارے ذاتی نوعیت کے بھی تھے وہ اکثر ہم باجی سے ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کے ماشاءاللہ علمی حلقے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، پورے خاندان کو، اس میں کوئی شک نہیں. اور ذاتی طور پر جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ میرا خیال ہے علمی لحاظ سے تو آپ لوگ شانو باجی، ہمارے اصل میں نک نیم ہے، ہم ان کو شانو باجی کہا کرتے تھے پورے خاندان میں. تو وہ ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک علم سے ان کو، جیسے کیا کہنے، ہم اپنے خاندان میں ان کو دیکھتے ہیں کہ علم سے جیسے عشق ہوتا ہے کسی کو، تو ان کا یہی تعلق تھا علم کے ساتھ. اور ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کی نیک بندوں میں بیٹھوں اور ان سے سیکھوں. بلکہ ہماری زندگی میں ہم یوں کہیں کہ ان کا ایک حیثیت ایسی تھی جیسے ایک بہت بڑا سایہ دار درخت. بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ نیم کا درخت جو سایہ دار ہمارے سین میں لگا ہوتا تھا،
میں تو انہی سے تشبیہ دیتا ہوں جو ویسے فزیکل بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کا ایک سایہ بھی آپ کو نشو نما دیتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ سے ان کا تعلق تو ہے. میں کچھ ان پہلوؤں پر آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں گا تاکہ ان کی وہ شخصیت جو شاید آپ تک نہ آشکار ہو سکی وہ شاید ہو سکے. میں آپ کو بتاؤں کچھ شانوبہ جی کی ایک شخصیت وہ تھی کہ جو پورے خاندان کو جوڑ کے رکھتی تھی. اب کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں بعض آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں, اس کو شاید پورے ایکسپلین نہ کر پاؤں لیکن آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد سب سے بڑے خاندان کے تھے اور اس کے بعد میرے چچا تھے. تو ایک وقت آیا کہ ان نے بہت خاندانی بہت بڑا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں کبھی معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو ان میں تعلق کافی حد تک ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو شادی کے بعد جو ہے ہماری جو شانوبہ جی لاہور رہا کرتی تھی, ہم کراچی میں. تو شانوبہ جی ملنے آئی تو انہوں نے کہا میں نے تو چچا سے ملنے جانا ہے. اب آپ تھوڑا سا اندازہ کریں خاندان کا کوئی شخص چچا سے ملاقات ہماری ان دون میں نہیں تھی. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. تو سارے ایک ریجیکشن بھی تھی لیکن کہنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں چچا کو اس پہ چھوڑ دوں کیونکہ میں کسی کے آسان فراموش نہیں ہوں. چچا نے جو مشکل حالات تھے ہمارا بہت ساتھ دیا. تو سارے خاندان سے الگ ہو کے وہ خود جا کے مل کے آئی چچا سے اور جو بھی مطلب انہوں نے ایک رویہ اپنا بالکل کسی حالات کے باوجود چینج نہ کیا. اور وہ اتنا سیٹ ایگزامپل تھا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایکسٹریم حالات میں بھی خاندان کو جوڑنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا ذرا سا کردار پورے خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے. ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے, میں تھوڑا سا اندازہ کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا اور جو ماشاءاللہ میرے خاندان کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے کو. تو یہ ایک بہت ہمارے لیے بہت بڑا وہ فوری طور پر ہم ریئیکشن ظاہر ہے ہم اس وقت جنگ تھے ریئیکٹیو تھا لیکن بعد میں احساس ہوا کہ اصل کام تو یہی ہے. توڑنا تو بہت مشکل ہے لیکن جوڑنا اصل کام ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک کہتے ہیں لیو بائی دا ایگزامپل. تو وہ ہم نے ان بغیر کہتے ہیں کسی لفظ کہے ہمیں سکھا دیا کہ اگر رشتوں کو جوڑنا ہے تو آپ ایکسٹریم ریزسٹنس کے باوجود آپ کو اپنے اس پہ فرم جو کمٹمنٹ ہے اس پہ کھڑے رہنا ہے. تو وہی ہمیں سکھایا. پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ جو میرا ذاتی نوعیت کا ہے کہ وہی بات ہے کہ اس سائے سے میرا خیال خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں جس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو. تو میں جب شروع میں امریکہ آیا تو ظاہر ہے کہ ہم کو بہت خاندانی رئیس نہیں تھے. جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سارا کچھ لگا کے میں امریکہ آیا. تو یہاں پر آئے تو بڑے حالات ذرا مشکل ہو گئے میرے لیے. تو میں نے جو ہے امی سے اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ تھوڑے حالات ذرا مشکل ہیں, کچھ بالکل بھی میرے پاس اس وقت فیس نہیں ہے. تو بڑا مطلب اس میں کافی تنگی ہو رہی تھی کیونکہ میں واحد شخص تھا جو اپنے خاندان سے اس وقت امریکہ میں اکیلا تھا. تو میرے کو اتنے تعلقات بھی نہیں تھے یہاں پر کہ میں کچھ کسی ارینج کر سکا. تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا میرے لیے. تو اب وہ والدہ تک بات پہنچی تو والدہ نے ایسی سسٹر سے ذکر کیا. اب سسٹر بھی کیا کہیں کہ وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت, تو وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ غربت تھی کی لائن پر اس وقت سفر کر رہی تھی. جب سسٹر تک بات پہنچی تو ان کا مجھے فون آیا اس وقت اپنے دیور سے مجھے فون ملوایا کہ کیا مسئلہ ہے کیا. میں نے کہا یہ کوئی کل ہی نہیں ہو جائے گا ارینجمنٹ. اب میں خود تو کافی حیران کہ اس وقت مجھے سمجھ لیں کہ اس زمانے میں $1500 بیک اماؤنٹ اس کی مجھے ضرورت تھی اشد داخلے کے وقت. تو لیکن انہوں نے کہا نہیں ہو جائے گا. اور یقین کرے تقریباً ایک ویک بعد پیسے میرے وہ انہوں نے بھجوا دیے اپنی کسی. بعد میں نے والدہ سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو والدہ بھی بتانے سے ہچکچا رہی تھی لیکن جب میں نے بہت زور دیا کیونکہ میں بہت پریشان تھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کہاں سے آئی اس وقت, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بچوں کے لیے سیونگ اکاؤنٹس وہ لے کے رکھے ہوئے تھے, مطلب وہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس بچیاں تھیں ماشاءاللہ, تو ان کے لیے رکھے ہوئے تھے جو میچور ہونے تھے اگلے 10 سال بعد. تو وہ سارے امیچور اسی طرح انہوں نے
اس کو کیش کروایا اور وہ اپنے دیور کے ذریعے فورے کے سارے پیسے بھیجے. اس میں ان کو خاصا نقصان بھی ہوا, لیکن مجھے وہ بات کبھی نہیں بھولتی کہ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے اور وہ جو کچھ ان کی سیونگ تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اس وقت بغیر سوچے سمجھے کہ یہ پتہ نہیں واپس کر سکے گا نہ کر سکے گا, اتنے حالات مشکل ہیں, تو وہ سب کچھ انہوں نے مطلب کہیں گے مطلب آپ اس کی مطلب میرے پاس اس کی کوئی مثال نہیں سمجھ میں آتی کہ کس طرح ایکسپلین کر سکوں کہ مجھے انہوں نے سمجھایا, مطلب وہ سکھایا کہ کس طرح آؤٹ آف دا وے جا کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنوں کے لیے کس طرح کام کیا جاتا ہے. تو سب کچھ ہم نے انہی سے سیکھا. تو یہ اس کے علاوہ چونکہ ہم چھوٹے تھے تو علمی لحاظ سے انہوں نے آج کل جو کچھ بھی ہیں ہم اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن آپا کا باجی کا. تو بس یہ چھوٹی سی کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرتا تاکہ ان کے وہ پہلو شاید اب تک نہ پہنچ سکیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں بھی اس مطلب اس حلقے کے حوالے سے جو برکات مل رہی ہیں وہ باجی کی طرف سے ایک طرح سے سب کا جاری ہے کہ ہمارا آپ لوگوں سے تعلق بنا ہوا ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ سے تعلق رہیں اور کسی طرح کی بھی خدمت انشاءاللہ مرید والوں کے لیے ہم کرتے رہیں. تو ایک اور ریکویسٹ ہے اپنا طارق صاحب سے. طارق صاحب میرے بڑے بھائی بھی موجود ہیں, وہ شاید پارٹیسپیٹ تو ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے تاثرات شیئر کریں کیونکہ وہ ڈائریکٹ سبلنگ تھی. میں ذرا چھوٹا تھا لیکن وہ ذرا قریب تھے ان کے بہت, تو آپ ان سے بھی پلیز. تو چلیں میں ان کے بڑے بھائی سے جو کہ انیس صاحب کے بڑے بھائی ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا ادریس صاحب سے کہ وہ یہ میں ادریس صاحب کو دے رہا ہوں اپنا فون, یہ آپ سے بات کر لی. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. السلام علیکم طارق بھائی, میں ادریس بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. میری غالباً آپ سے ملاقات ہوئی تھی نعمان کے گھر میں. اچھا ہاں. تو ابھی کچھ عرصے سے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, تو آج ہی مجھے ڈسچارج کیا تو میں گھر پہنچا ہوں. تو بس طارق بھائی, ہاں بہت ہی بڑا سانحہ ہے اللہ تعالیٰ. جو بھائی آپ سے ذکر کر رہے تھے, میں بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں ضرور اس وقت شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ صرف اس لیے کہ وہ بتانے کے لیے کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھی. ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہمارا ایک ظاہر ایک جس ماحول میں ہم گرو ہو رہے تھے اس وقت تھوڑا معاشی طور پر ہم تھوڑا کمزور تھے. تو ایک وقت تھا کہ اچھا سلسلہ تھا, تو جب والد صاحب کا بزنس فلاپ ہوا تو ساری چیزیں بک گئیں. ہمارے والدہ کو شادی میں کافی زیور پڑا تھا, اپنی 80 تولے سونا وغیرہ پڑا تھا. تو ایک وقت آیا کہ سب کچھ بک گیا. تو میری یہ بڑی بہن یہی تھی اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ چیزیں بہت تھیں کیونکہ بہت سینسیٹیو تھی شروع سے. تو پہلی چیز تو یہ اپنے ہمارے فیملی میں سب بہت پیار کرتے تھے اور اس کو بلا کے علیحدہ سے کہ آپ کوئی چیز دینی کوئی گفٹ دینا تو اس کو آ کے بلا. تو یہ اس کی شروع سے یہ خاصیت تھی کہ وہ وہاں سے چیز تو لے لینی اور اپنے یعنی چھپا کے وہاں کھانے کی چیز ہے یا کوئی بھی اس کو اپنے پاس رکھ لینی اور آ کے گھر میں امی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی تھی. اکیلی کبھی اس چیز کو جو ہے نا اس نے کبھی نہیں وہ کیا. اسی طرح مجھے ایک بہت واقعہ یاد ہے کہ جب اس کی شادی ہونی تھی, ہم چھوٹے, ہمیں تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا. اور ہمارا یہ آج کل ہمارے بچوں کا سلسلہ ہوتا ہے کہ پاکٹ منی یہ وہ, تو ہمارے تو ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ کوئی پاکٹ منی ہو. تو وہ یہ دادی چچا وغیرہ جو کوئی پیسے دینے تو وہ اس وقت آنا 2 آنے 4 آنے اکٹھے کر کے اس نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ اس کے ذہن میں تھا, تو وہ اس نے خرچ نہیں کرتی.
تو جب اس کی شادی ہونے لگی اس وقت اس وقت انہوں نے FSC کیا تھا، تو وہ جب شادی ہونے لگی تو اس نے شادی سے پہلے اپنی رخصتی سے پہلے اپنے اس پاکٹ منی سے اپنی امی کے لیے بالیاں اس نے بنا کے دی، جس وقت وہ یہ تھا کہ بھی میری امی کا سارا کچھ بھی نہیں میری، تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اپنا ہر چیز جو ہے نا وہ ان کو یعنی ان کو احساس تھا ہمارے لیے، ہمارے یعنی جہاں بھی ہوتی، لاہور میں رہتی تھی ہم کراچی میں، ان کو ہماری پڑھائی کا خیال ہوتا تھا، جب آتی کراچی کا بھی آتی، ہم لوگ کراچی میں ہوتے تھے تو سارا وقت اپنی چھٹیاں کا وقت وہ ہماری پڑھائی کے کسی طرح یہ پیچھے نہ رہ جائیں، اور یہ وہ ہمارا ان کا یہ تھا کہ بس کسی صورت یہ پڑھ لکھ جائیں، اور بڑی انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، بس یہ کہ ہمارے لیے تو ہمیں تو اس کمی کو پتہ نہیں کیسے محسوس کریں سمجھ، بس یہی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے ایک موقع فراہم کیا، باقی ان کے تو احسانات اتنے ہیں کہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم سب کو سب کا جاریہ بنائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اپنی زندگی میں کرتی رہی ہیں، اور ہمیں اس کا تسلسل دے، ہم بھی کچھ اچھے کام کر جائیں، آخر کا جانا تو ہمیں بھی ہے، وہ تو اپنی کمائی کر گئی اور اپنے لیے وہ کر گئی، جس دن ان کو اسٹروک ہوا تھا اس رات بھی وہ کلاس کے کام کرتی 2 بجے اپنے کمرے میں گئی سونے، اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھ کے اپنی فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر اشراق کا انتظار کرتے ہوئے جناب اسٹروک ہو گیا، چلی گئی، تو وہ تو بڑی نیک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے کام کرنے کی توفیق دے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔ ہم سب ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کو جنت میں بہت ہی اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کی ملاقات ان سے ہو جائے۔ تو ہمیں وہ تو اللہ کی نیک بندی تھی، وہ تو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ جائیں گی، ہمیں ان کے لیے شاہینہ آپا کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نیک بنانا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ جنت میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں شاہینہ آپا کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہے تاکہ ہم نیکی کے کام میں کر کے ہم جنت میں شامل ہو کے ان سے مل سکیں۔ اور یہ ڈاکٹر شکیل صاحب جو ہیں وہ بہت دور سے کیریبین سے کال کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ ان کے بارے میں کچھ جو بھی کہنا چاہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب لوگوں کو، اور شاہینہ آپا کے لیے یہ تعزیتی میٹنگ رکھی ہے ہم لوگوں نے، اور ایک بات جو سب لوگ ابھی کہہ رہے تھے اور جس کا جواب طارق بھائی نے دے دیا، وہ میں دوبارہ بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا شکریہ، مورد والوں کا شکریہ اور ہم سب کا شکریہ کہ ہم نے، تو سچ بات تو یہ ہے کہ شاہینہ آپا کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کی نیک خاتون سے ہم ملے کہ انہوں نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور حسن سکھایا، تو شکر اس کا کیا جاتا ہے جو کوئی نعمت دیتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، تو شاہینہ آپا جو تھیں وہ ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے جس طرح سے اس پورے المورد کو یعنی ان کے ہونے سے ابھی ایک اور بات یہاں یہ کہی گئی ہے کہ وہ ایک
درخت تھیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ واقعتاً ایک بڑا گھنا درخت تھیں، اور ان کے جانے سے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ وہ جو ابر ہمارے سروں پر تھا وہ اس کی کمی اب محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ رکے تو ابر چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ ایک شخص جو سورج میں چھاؤں جیسا ہے۔ تو وہ ان کی شخصیت تھی، اور ان میں واقعی وہ چھاؤں تھی، اور ان میں وہ نرم مزاجی تھی، نرم خوئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ مجھے یاد ہے، وہ ان کو کوئی آر نہیں ہوتا تھا، قرآن شریف سے اتنی محبت تھی کہ وہ آ کے ہماری کلاس میں بیٹھ جاتی تھیں اور کہتی تھیں ڈاکٹر شکیل آپ ہمیں عربی پڑھائیں۔ میں خود طالب علم ہوں، خیر، لیکن وہ جس دلچسپی سے پڑھتی تھیں تو مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ، اور میں جس سادگی کا وہ مجسمہ تھیں اور چلتا پھرتا شاہکار تھیں، وہ آج کل کی خواتین کے لیے جو یہاں پر ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے پیرامیٹرز، اپنے زندگی کے فیشن کچھ اور بنا رکھے تھے۔ وہ فیشن ہم لوگ کاش خود کر سکیں، اور وہ فیشن ان کا لینے میں نہیں تھا، دینے میں تھا۔ ابھی کئی لوگ ان کا ذکر کر کے آپ دیدہ ہو گئے ہیں، اور میں نے سچی بات یہ ہے کہ فیصل صاحب سے اور طارق صاحب سے ذاتی طور پہ گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شاہینہ آپا کے لیے بیٹھ کے ان کے لیے باتیں کریں۔ نہ جانے ان کی ذات میں کیا کشش تھی کہ ہمیشہ وہ میرے دل میں رہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی بیٹیوں سے کبھی ٹیلی فون پر یا اس پر چیٹ ہو جاتی تھی جس سے مجھے حال پتہ چلتا رہتا تھا، لیکن بحیثیت ڈاکٹر میں جانتا ہوں کہ اسٹروک، اور خاص طور پہ جب عمر زیادہ ہو تو اس کی پروگنوسس بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انسان ہیں ہم بھی دل ایک رکھتے ہیں، اور جب کوئی پیارا جدا ہو جاتا ہے تو یہ دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھی پگھل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جنت عالیہ میں درجات بلند فرمائے ان کے، اور جیسا طارق بھائی نے کہا ہے کہ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ انہی کے ساتھ ہو، اسی جنت عالیہ میں ان کے ساتھ ہو، ہم لوگ بھی رہیں وہاں پر۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ شکیل صاحب۔ شکیل صاحب گواہی دیں گے کہ وہ کتنی اچھی طالبات، وہ بہت زیادہ نالج بھی رکھتی تھی، لیکن اپنے آپ کو کسر نفسی میں شامل کرتی تھی۔ وہ شاعرہ بھی تھی، اور بہت اچھے انہوں نے مجھے شعر سنائے ہیں، نظمیں اور غزلیں، بہت اچھے شعر، اور وہ بالکل ہی اپنے آپ کو بالکل کہتی میں کچھ نہیں جانتی۔ بس یہ جو اللہ کثر نفسی ہے نا، یہ بھی ایک بہت اچھا وصف ہے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے فیشن کے معیار بدلنے پڑیں گے۔ ہم لوگ جو چیزیں، اس فیشن سے مراد ہم لوگ خود بھی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معیار ABCD یہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اپنی امی یاد آتی ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ ابھی حیات ہیں، 86 ان کی عمر ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان کی والدہ، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے اور ان کے بال بھی جھڑ چکے ہیں کافی حد تک،
اور ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے UK میں. تو وہ جب چھٹی میں آیا تو والدہ جو تھی ان کی اس کے لیے روٹی پکا رہی تھی, اور روٹی جب پکا کے اس نے دی ہے تو کہتا ہے کہ تو جب آ جاتا ہے تو بس میں تجھے دیکھ لیتی ہوں. یعنی یہ جو اوصاف ہے نا, یہ ہیں سچی باتوں میں انسانیت کا جو موتی ہیں جو آج کل اسی زمانہ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ. اور تو انہوں نے ایک میسج دیا ہے. تو جی اگر السلام علیکم. میں اگین سعد شاہین آپا کا بیٹا. میں صرف ایک بات یہاں شیئر کروں گا جو کہ میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی زندگی میں لے کر آئیں, جو میں نے اپنی امی سے سیکھا, اور وہ یہ کہ اکثر کبھی کوئی ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں سگنلز پہ یا کہیں پہ کوئی ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے جو آپ گاڑی کے پاس آ جاتے ہیں اس طرح, یا کوئی آپ کو کبھی کوئی ایسی آپ کو فون کرے کہتا ہے کہ بھائی میرے پیسے چاہیے کچھ بھی. تو میں اکثر کہتا تھا کہ امی یہ تو پتہ نہیں نشے کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو دینے کی, یا پتہ نہیں ہم کسی کو پیسے دیں گے تو کیا وہ کہاں استعمال کرے گا, کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو امی ہمیشہ کہتی تھی بیٹے زندگی میں کبھی بھی کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دو, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے کہ کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے. ہر بندے کے پاس یہ توفیق نہیں ہوتی. تو یہ نہ سوچو کہ کون کیا کرے گا, اس کا کیا پیسے کا اس نے کیا کرنا ہے, یا وہ کیا. تمہارے پاس کوئی سوال پوچھنے آئے تو کوشش کرو کہ اس کا جواب دو, کہیں سے بھی اس کا جواب ڈھونڈ کے دو. اگر کوئی تم سے پیسے مانگنے آ رہا ہے یا کسی قسم کی مدد طلب کرنے آ رہا ہے تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی مدد کرو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں, جو وہ پوری دنیا میں سے کسی کو بھی چن سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے, تو تم اس کو جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرو. تو میں یہ کوشش کی اس بات کے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری زندگی میں بھی بسا اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے کسی قسم کا سوال کرتا ہے, کہ چاہے وہ معاشی لحاظ کا ہو یا نالج کا ہو, تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں. جہاں تک ہماری کوشش ہو صرف یہ سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے یا اس کا کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. یہ سوچیں کہ ہمارے در پہ آیا ہے تو ہم سے کیا بن سکتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں. امی یہ کہتی تھی کہ کسی خدمت میں کمی نہ جانے دو کسی کی. تو بس یہ میں کوشش چاہ رہا تھا کہ میں بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر اس بات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے تو وہ میری امی کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. شیراز صاحب جی اب آپ بات کریں. دیکھیں, بس بڑی مختصر بات کروں گا کہ مرحومہ بہن شاہین کاظمی اتنی خوبیوں کی مالک تھیں کہ ان پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, لیکن میں بس چند مختصر فکرے ان کی خراج تحسین کے لیے پیش کرتا ہوں. جہاں تک ہم نے انہیں اس تھوڑی سی مختصر مدت میں دیکھا ہے, مرحومہ ایک نہایت سادہ, بافکار, بڑی گریسفل خاتون اور منکسر المزاج خاتون تھی. دین کی سچی طالب علم, سچی بات ہے جس نے ہم سب لوگوں پر ایک تھوڑی سی مدت میں بڑا اثر اور بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں. وہ ایک مخلص کارکن, ذمہ دار اور محنتی خاتون تھی, اور میں نے محسوس کیا ہے اس سارے عرصے میں کہ ان کی سب لوگ تہہ دل سے عزت کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ مبارک اور خوش قسمت اور قابل رشک ہیں وہ بچے جن کی وہ ماں تھی, وہ بھائی جن کی وہ بہن تھی, وہ والدین جن کی وہ بیٹی تھی, اور وہ شخص جن کی وہ شریک حیات تھی.
सच्ची बात यह है कि डॉक्टर शकील ने हम सब की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर दी है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, रियली बड़ी ग्रेट खातून थी। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि वो अपने रब के हजूर सुरखरू हो गई है। अल्लाह ताला उन्हें बख्शिश नसीब करे, मगफरत नसीब करे, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। शुक्रिया शराज साहब। अब नाजिम साहब ने कुछ उस वीडियो के तौर पे एक चीज शाहीना आपा के लिए बनाई है। नाजिम साहब। जी तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं आप सबसे और बिलखुसूस पूरी फैमिली से मुझे अफसोस का इजहार करना है कि आज हम एक ऐसे मौके के ऊपर हैं बैठे हुए कि जहाँ शाहीना आपा के लिए बात कर रहे हैं कि आज वो इस स्क्रीन पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर वो भी आती थी और यहाँ पर शामिल होती थी, और अफसोस कि आज वो हमारे साथ नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मेरे पास क्योंकि अलमौरिद में रहते हुए मीडिया सेल था, तो मैं कुछ तस्वीर और वीडियो वगैरह जमा कर लिया करता था। तो आज पूरा दिन मैंने वो तलाश करके कुछ निकाला है और एक 4-5 मिनट में इसको तरतीब दिया है। शाहीना आपा की याद में मस्सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। शाहीना काज़मी एक ऐसी ही इंसान थी, हमदर्दी, शफकत और मोहब्बत का एक ऐसा पैकर जिसे अलमौरिद कनाडा का हर फर्द शाहीना आपा के नाम से जानता है। वो अलमौरिद कनाडा का एक मजबूत सुतून थी। अलमौरिद इंस्टीट्यूट कनाडा का चैप्टर कनाडा के शहर मिसिसागा में खोलने का फैसला हुआ। दोस्त जमा होने लगे, दफ्तर कायम हो गया और 2018 में इसका इफ्तिताह हुआ। शाहीना आपा ने दफ्तर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वो रज़ाकाराना तौर पर अलमौरिद कनाडा के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम करती रहीं। वो सिर्फ अपने हिस्से का काम नहीं करती थीं, बल्कि दूसरे दोस्तों का हाथ भी बांटती थीं। शाहीना आपा हर दर्द का दरमा थीं। अलमौरिद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक तारुफी डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई। मुझे इसमें चंद रज़ाकार दोस्तों के इंटरव्यूज़ भी शामिल करना थे। आपा को इंटरव्यू देने में बहुत तरद्दुद था। वो कहती, नाज़िम भाई मैं काम ही क्या करती हूँ, 2-4 फ़ोन सुन लिए और 3-4 फाइलें इधर उधर रख दी, भला ये भी कोई काम है जिस पर मैं इंटरव्यू दूँ। शाहीना आपा, आपको पता ही नहीं कि आपने अलमौरिद का कितना बड़ा बोझ उठा रखा है। आपा, आपको ये इंटरव्यू तो देना ही होगा कि दूसरे दोस्तों को भी तरगीब हो। अच्छा चलें कर लें। और यूं आपा ने हार मान ली। अलमौरिद कनाडा का एक मुस्तकिल ऑफिस कायम हो चुका है और मैं इस इदारे की, इस ऑफिस की जिम्मेदारियों की देखभाल करती हूँ तमाम, और इसमें तमाम ऑफिस के अकाउंट्स को कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करती हूँ और तमाम जो है अब टेलीफोन कॉल्स अटेंड करती हूँ, ईमेल चेक करती हूँ, और किताबों की खरीद व फरोख्त के रिकॉर्ड की देखभाल भी मेरी जिम्मेदारी है। अलमौरिद ने मिसिसागा कम्युनिटी सेंटर में एक बुक फेयर का एहतमाम किया। अलमौरिद की बुक कमेटी ने शाहीना आपा की खिदमात मुस्तहार ली और आपा ने बहुस्न खूबी इसे सरअंजाम दिया। अलमौरिद कनाडा ने तरबियती क्लासों का एहतमाम किया। शाहीना आपा ने दोस्तों से राब्ता किया। दूर दूर से फ्रेंड्स ऑफ अलमौरिद जमा होने शुरू हो गए।
آپا ہر کام میں ہمیشہ پیش رہتی تھیں اور تکمیل کے بعد پچھلی صف میں جا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ آپا کو کبھی نمود و نمائش سے سروکار نہیں رہا۔ سن 2019 میں استاد محترم جاوید احمد غامدی کینیڈا تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کیا اور ان کے دینی سوالات کے جوابات بھی دیے۔ شائنہ آپا اس پورے ایونٹ میں بے انتہا مصروف رہیں۔ آپا کی خدمات کا اعتراف استاد محترم نے بھی کیا۔ کووڈ-19 نے المورد کینیڈا کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا تھا۔ سب گھروں میں محصور ہو گئے۔ اس کے خاتمے کے بعد 2022 میں المورد کینیڈا نے ایک عید ملن تقریب کا اہتمام کیا۔ شاہینہ آپا نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ تقریب کے آخر میں جب فیصل بھائی نے ان کا نام لے کر ان کے کام کو سراہا تو شائنہ آپا پریشان ہو گئیں۔ ملاحظہ کریں۔ اوکے، تھینک یو شائنہ آپا اور عدیلہ کے لیے بہت ساری تالیاں۔ مجھے بہت سارا ممبرس اور شاہینہ آپا تو یوں سمجھیں کہ بالکل ابتدا سے انہوں نے اس ادارے کو سینچ کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ ان کی بہت ایفرٹس ہیں، بہت خدمات ہیں اور ان کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک دفعہ پھر ان کے لیے تالیاں۔ السلام علیکم، آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور فیصل بھائی کا بھی شکریہ، بہت زیادہ ہی تعریف کر دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ شائنہ آپا کی آخری تقریب تھی۔ شائنہ آپا المورد کینیڈا کی ہر تقریب کی جان ہوتی تھی۔ اب جو تقریب ہوگی وہ شائنہ آپا کے بغیر ہوگی۔ شائنہ آپا آپ اس تقریب میں نظر نہیں آئیں گی، لیکن آپ اس تقریب میں بھی شامل رہیں گی، کیونکہ آپ ہمارے دلوں میں بستی ہیں اور دلوں میں رہنے والے کبھی رخصت نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، بہت ماشاءاللہ، بہت پر اثر۔ ناظرین صاحب، جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے یہ بھی پیش بہا قیمت ہے ان لوگوں کے لیے، فیملی والوں کے لیے اور دوستوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی بھی آپ نے جو کام کیا ہے وہ قابل قدر ہے، اور جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے تو میں سب سے پہلے یہ عابد بشیر صاحب سے، ہم سب ان کے چہیتے تھے، لیکن عابد بشیر صاحب جو تھے نا وہ چہیتے ترین تھے۔ تو عابد بشیر صاحب۔ جی السلام علیکم طارق بھائی، بہت شکریہ۔ بس وہ میں اسی لیے ہاتھ نہیں کھڑا کر پایا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپا سے کیا رشتہ تھا۔ جب یہ ادارہ ہم نے سٹارٹ کیا تو سنڈے کی جب ہماری ایکٹیویٹیز ہوئی تو ہم بس 2-3 لوگ ہی تو ہوتے تھے آپس میں۔ ہمارا وہ ٹائم جتنا گزرا ان سے جو تعلق پیدا ہوا، اور پھر اچانک ان کی بیماری کا پتہ چلا اور پھر آخر ان کی وفات ہوئی، تو جو ہے ناقابل، مطلب کہ وہ صدمہ تھا بہت زیادہ۔ تو آج بھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اسی لیے میں نے ہاتھ بھی نہیں کھڑا کیا، بس سن رہا تھا سب بھائیوں کی باتیں۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کے بچوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے، کہ گھر والوں کو سب کو۔ آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ طارق بھائی۔ شکریہ۔ میں خلیل حشمت صاحب سے درخواست کروں گا، خلیل حشمت صاحب اور اس کے بعد بلال صاحب، وہ بھی اس کی کلاس میں آیا کرتے تھے، تو پہلے خلیل حشمت بھی کلاس میں آیا کرتے تھے، تو خلیل حشمت صاحب اور اس کے بعد بلال صاحب۔
اور اس کے بعد عدیلہ صاحبہ۔ السلام علیکم جی، سب آپ کو، سب بھائیوں کو۔ بس یہ سچی بات ہے کہ مطلب میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، میں تو ابھی تک مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید شاہینہ آپ اب ادھر ہی ہیں، شاید ان سے کسی وقت ملاقات ہو جائے گی۔ اتنی وہ اچھی ہماری کولیگ تھی، اتنی اچھی ٹیچر تھی، میری بیٹی مریم ان کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اب یقین کریں کہ جب تھوڑا مطلب یہ ادھر سے کلاسز ہماری بند ہوئی ہیں المورد سے، تو میں ایک آدھ دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ خلیل بھائی مریم سے کہیں کہ وہ کوئی ٹائم آپ مجھے بتائیں، میں تو ہر وقت فارغ ہوتی ہیں تو میں اسکائپ پہ مریم کی کلاس لے لوں گی۔ یقین کریں کہ مطلب کیا مطلب اس میں فاض ہی نہیں ہے میرے پاس، تو اتنی اچھی وہ بہن تھی ہماری کہ بہت کچھ سیکھا ان سے سیکھا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، ان سے مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے سیکھا کہ لہجے کی نرمی کیا ہوتی ہے، میں نے ان سے سیکھا کہ کس طرح دوسروں سے بات کرتے ہیں، کس طرح کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کس طرح اکوموڈیٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ کبھی سچی بات ہے کہ مطلب میں نے ان سے انکار نہیں سنا، جو بات کہتے تھے تو وہ آگے سے اکوموڈیٹنگ ہو جاتی تھی۔ تو میں نے تو ایسی بات کی، میں نے کہا شاہینہ آپا مریم کا بھی کہہ رہی تھی خلیل بھائی میں فارغ ہوں بالکل، آپ مجھے ٹائم آپ بتائیں مریم سے پوچھ کے، تو میں آن لائن اسکائپ پہ اس کی میں کلاس لے لوں گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو میں بس اس موقع کے اوپر ہم سب سے چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہی ہے کہ جس طرح ایک دن وہ ہمارے ساتھ تھیں، وہ چلی گئی ہیں، ایسے ہی ایک دن پتہ نہیں اب اگلی باری ہم میں سے کس کی ہے۔ ہم سب جو ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں اس وقت، ایک ایک میٹنگ جو ہماری ہو رہی ہے، آپ یوں سمجھیے کہ یہ آخری میٹنگ ہو رہی ہے، یعنی جو ہمارا اسکیجول ہے اس میں جو دن ہمارا گزرتا ہے وہ ایک آخری دن ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہم آخری دفعہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو یاد بھی رکھیں، اور اس طرح زندگی گزاریں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اس میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اور اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ بھی کوئی شیئر کیجئے فارمولا کہ جس سے کوئی مجھے موت سے بچا لے۔ ایسا نہیں ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے ہم سب کے اوپر۔ آج ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، کل آپ سب میرے لیے کر رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کر رہا ہوں گا، ہم سب یہاں سے جا رہے ہیں ان قریب۔ اصل مستقبل وہ ہے، اور ہم سارے لوگ، میں اپنے آپ کو شمار کر رہا ہوں، سب سے بڑا میں گناہگار ہوں کہ دن رات ہماری زندگی صرف اس دنیا کی سوچوں سے شروع ہوتی ہے اور انہی پہ ختم کرتے ہوئے رات کو ہم بیڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس کے لیے کر رہے ہیں جہاں ہم نے رہنا ہی نہیں، پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ چھوڑی تو نہیں جا سکتی دنیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا کہا ہے، بس یہ ہے کہ کم از کم اس آخرت کو یاد کر لیا کریں کبھی، اور اس یاد کے سہارے اس مالک سے کوئی معافی طلب کر لی، کوئی اپنے گناہوں کو ایک دفعہ سامنے رکھ لیا کہ کس طرح ہم اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی تیاری تو پتہ نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کس طرح ہوگی، سوائے معافی کی درخواست کے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکتا ہے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت کچھ سیکھا ان سے، بہت اچھی خاتون تھی اور بہت اچھی جگہ پہ ہوں گی، آپ یقین کیجیے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نشاور کرے۔ انشاءاللہ۔ اور بس آخری بات چھوٹی سی ایڈ کرنی تھی کہ ایک ایسی چھوٹی سی بات دل میں آ رہی ہے کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کریں۔ ہم لوگ دلوں میں رکھ لیتے ہیں باتیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو، ایک انسان کو معاف نہیں کر سکتے، تو سوچیں خدا پھر اس دن اگر وہ بھی ہمارے سے اس بات پہ ناراض ہو گیا تو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ مجھے یاد نہیں ہے قرآن پاک کی آیت، بس اس کا ترجمہ تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسروں کو، یعنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم دوسروں کو معاف کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اس دن تمہارا خدا بھی تمہیں معاف کر دے؟ تو معاف کیجیے، اور یہ یک طرفہ معافی ہونی چاہیے، مت سوچیں کہ اگلا بندہ آپ سے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے گا، یک طرفہ۔ اسی ایران کا تو امتحان ہے بھائی، جو وہ شیطان والا
इब्लीस वाला किस्सा है ना, वो जब अल्लाह ताला ने कहा कि सजदा करो तो नहीं किया, वो अनाइत का इम्तिहान था ना, ये इसी इम्तिहान में हम सारे शामिल हैं। कोई इंसान इस दुनिया में ना बड़ा है ना छोटा है। बड़ा छोटा तो तब हो इंसान जब ये चीजें वो मुस्तकिल दे दे। यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे, मिसाल के तौर पर मुझे कि बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है, मैं इस पे गुरूर या तकब्बुर तब कर सकता हूँ अगर ये मुझे हमेशा के लिए मिल गया हो। ये हमेशा नहीं है, हम सब बराबर है, मैंने भी उसी मट्टी में उसी कब्र में जाना है, तो किस बात का गुरूर मैं कर सकता हूँ, किस बात की मैं ना रख सकता हूँ। तो मैं तो अपने मालिक से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, तो बस तू माफ कर दे, तेरे से एक ही दरखास्त है मेरी, और तुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, तू कुछ ऐसा एहतमाम कर दे कि जिस दिन मुलाकात हो बस उस दिन तेरी सरेआम माफी हो कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, तो इतना रहीम है। तो बस उसके लिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला से माफी की दरखास्त करें, दूसरों को माफ करें, मोहब्बत करें लोगों को, इससे पहले कि ये मौका हमारे पास खत्म हो जाए। हर लम्हा जो गुजर रहा है वो हम आखिरी दफा गुजार रहे हैं, इसके बाद ये नहीं आएगा। तो अब सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। और ये बीमारियां और ये चीजें, ये आप यकीन करें, ये नहीं, एक अजीब गलत फहमी हम सब में है। किसी की मौत हो जाती है, मैं पहले भी बात कर रहा था, बस ये आखिरी छोटी सी बात है, हम फौरन पूछते हैं जी क्या हुआ था उनको। मतलब ये हमारी नफ्सियात होती है कि शायद अच्छा उसको ये हुआ है तो मुझे तो ये नहीं है, तो मैं तो अभी फ्री हूँ। आप यकीन कीजिए, हंसते खेलते लोग जिनको आप समझ सुन के हैरान हो जाते हैं, यार ये कैसे हो गया, ऐसे ही एक दिन हमारी बारी आ जानी है, पता नहीं कब आनी है। बस कोशिश करें कि उस मुलाकात से, उस लम्हे से पहले पहले उस मालिक से कम से कम जो हम कर सकते हैं वो बस उससे माफी मांग लें जितना हो सकता है उससे, इस्तगफार करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला हमको जन्नत में शुक्रिया शुक्रिया खलील साहब, आपने जो भी बातें कही हैं हम हमारे 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 दिल पे बैठ गई हैं। काश हम लोग उस पर अमल कर सकें। अब मैं बिलाल साहब से बात करूंगा, बिलाल साहब, और उसके बाद अदीला असद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है। अलमोरद से अगर मैं कहूँ कि मेरा अगर फेस ऑफ अलमोरद मेरे लिए शाहीना आपा थी तो ये गलत नहीं होगा। मैं जब कनाडा आया, समझे अलमोरद ज्वाइन करने से 1 साल पहले ही मैं कनाडा आया था। फिर मैंने आके अपने, क्योंकि अलमोरद और रामदी साहब से मैं कोई कोई समझे 2005 से वाबस्ता हूँ, उनकी तालीमात से, उनके फ़िक्र से। तो जब मैं कनाडा आया तो मैंने अलमोरद को ढूँढा कि कोई इंस्टीट्यूट है और मुझे मिला। तो समझे मैंने फ़ोन नंबर जब पहला मिलाया तो शाहीना आपा वाज़ देयर टू पिक अप द फ़ोन, और उन्होंने फिर मुझे उसके बारे में बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ है, आप आएँ। मेरी बेटी ज़ारा, जिसको मैं चाह रहा था कि उसको मैं बेसिक इस्लामिक जो एजुकेशन होती है बच्चों की उसमें दें, उन्होंने मुझे गाइड किया कि उनका एक संडे प्रोग्राम चल रहा है, और मैं आया। मेरी बेटी को एडमिशन समझे वो करवाया, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। मेरे लिए जो अलमोरद था उसमें संडे स्कूल, अगर कहें कि पिलर अगर शाहीना आपा थी तो मेरे लिए वो पिलर थी। बच्चों के लिए जो संडे स्कूल था उसमें जिस इन्हमाक से वो काम करती थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। आई थिंक जो ज़्यादातर लोगों को पता है कि संडे स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम होता था सुबह, और फिर एक लेक्चर जो है फैसल साहब और खलील भाई करते थे। तो सुबह का जो प्रोग्राम है उसमें शाहीना आपा, आदिला साहिबा और एक और टीचर और थी। तो उसमें जिस प्यार और लगन से शाहीना आपा उस प्रोग्राम को लेके चलती थी, वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए, और उसमें मैं गवाह हूँ कि शाहीना आपा वाज़ देयर टू डिफेंड, टू टेक केयर ऑफ दोज़ चैलेंजेस एंड मेक श्योर कि ये प्रोग्राम चले और बच्चों को वो एजुकेशन मिले। आई थिंक उसमें मैं समझता हूँ कि शाहीना आपा का बहुत बड़ा इसमें था। इवेंट्स वगैरह पे सब लोग बात कर चुके हैं। वो तो उनका आई थिंक एक सेकेंडरी वो था, बट आई थिंक जो मेरे लिए सबसे बड़ा था कि वो इतनी प्यार से और इतने इन्फाक से बच्चों के लिए
प्रोग्राम लेक्चर्स तैयार करती थी। एज अ पेरेंट जब भी क्लास ख़त्म होती वो आती, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे वो बताती, गाइड करती। उनके लिए उन्होंने पेपर्स तैयार किए होते थे कि यार ये आप होमवर्क कराएं, नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चों को आप ये करा सकते हैं। ऐसे लगता था कि ये शाहीना आपा के स्टूडेंट नहीं है, उनके अपने पोते पोतियां या नवासे हैं। जिस तरह वो ट्रीट करती थी उन्हें, हम लोग देख के हैरान होते थे। इतनी लगन, इतना प्यार, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। और उनकी जब से बीमारी का सुना था बहुत अफसोस हुआ था। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए जन्नत फ़िरदौस में। मेरे लिए अल्फाज नहीं है। बहुत ही नफ़ीस खातून थी, बहुत ही प्यार करने वाली थी। मैं बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बिलाल साहब। आप आपके साथ तो बहुत ज़्यादा आपके साथ तो बहुत ज़्यादा साथ रहा था उनका। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल। हम लोगों का क्योंकि सुबह जब क्लासेस होती थी तो अक्सर मैं वहीं होता था, दूसरी क्लास के वेट के चक्कर में। तो हम लोग इवन कि संडे स्कूल में तो हर संडे ही होते थे वहाँ पे। और इवेंट्स में भी हमने बड़ा काम किया। आई थिंक जो आमदी साहब के इवेंट्स थे, आई थिंक शी वाज़ इन फोर फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। और आई थिंक उनके जो बच्चे हैं सब लोगों ने एको किया, वो शी वाज़ जस्ट लाइक दैट। वो चीज़ उनकी नज़र आती थी कि वो उस लगन से उन्होंने इंस्टीट्यूट को अपने आगे रखा होता था। उनके लिए वो चीज़ उनकी अपनी ज़ात से आगे थी। बच्चों की एजुकेशन, इंस्टीट्यूट के लिए क्या करना है, इंस्टीट्यूट के फंक्शंस को किस तरह लेके जाना है, वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन थी। एटलीस्ट मैं जो देखता था इंस्पायर होता था कि यार कितना लगन है। हम लोग उनको देख के उनसे इंस्पायर होते थे। और वाक़ई उनकी जब से आई थिंक कोविड आया वो एक राब्ता ख़त्म हो गया। और जैसे खलील भाई ने कहा, यही चीज़ उन्होंने मुझे भी कही थी कि इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, अगर ज़ारा को मैंने करवानी है स्काइप पे क्लासेस तो आप कराएँ। ये उनकी जज़्बा था कि यार वो चाहती थी कि चाहे इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, क्लासेस नहीं हो रही, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, बच्चों को कंटिन्यू रखूँ। और दैट वाज़ द स्पिरिट जो कि वो लेके चलती थी। तो मेरे लिए तो आई थिंक हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और प्रोफ़ेशनली, पर्सनली और बहुत ही नफ़ीस खातून थी। कुछ आई थिंक आप शाहीन आपा के आई थिंक बच्चों को पता है, मैं एक आध दफ़ा शायद ड्रॉप किया था तो आप लोगों के वालिद से भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो बड़ी अच्छी खातून थी। मैं अल्लाह ताला आप सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला शाहीन आपा को और आपके अब्बू को सबको जन्नत फ़िरदौस में अता फ़रमाए। हम सबको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम सही रास्ते पे चलें, उनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी में अपने अपने अंदर, अपनी फैमिली में, अपने दोस्त अहवाल में उन इस चीज़ों को कोशिश करें कि उसको लागू करें। शुक्रिया। आमीन, शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं अदीला असद साहबा से बात करूँगा, उसके बाद सीमी और फिर मोहम्मद सलीम साहब। वालेकुम तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। क्या कहूँ, कुछ अल्फाज नहीं है। आप लोगों ने सबने इतनी अच्छी बातें करी शाहीन आपा से मुताल्लिक। जब से उनकी बीमारी का सुना था मुझे तो यकीन था कि वो वापस लौट आएंगी। हम इतनी उनके लिए दुआएं थी और लग ही नहीं रहा था कि वो हमें छोड़ के जा सकती हैं। मुझे बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो हम जो एक आलिम दीन कोर्स भी कर रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें भी शाहीन आपा मेरे साथ थी, हर क्लास में होती थी। तो मेरा तो उनसे मुस्तकिल ताल्लुक एक रहा। तो मेरे लिए तो ये बहुत सदमा हुआ इस बात का कि वो हमारे दरमियान अब नहीं रही। अब जब अलमारिद की वजह से उनसे ताल्लुक बना, जब मैं शुरू में पहली दफ़ा जब अलमारिद आ रही थी, मेरी फैसल भाई से बात हो रही थी, तो मैं काफ़ी रिलक्टेंट थी आने में, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं वहाँ कोई ख़वातीन होंगी कि नहीं होंगी, मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो फैसल भाई ने कहा नहीं नहीं आप ज़रूर आएँ, कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो वहाँ सबसे पहले मुझे शाहीन आपा ही मिली और उनसे मिलते ही बस ऐसा उनसे ताल्लुक बना जैसे मुझे लगता है जैसे मैं उनको पता नहीं कब से जानती हूँ। हालांकि इतना कम वक्त रहा ये हमारा ताल्लुक, 4-5 साल कुछ भी नहीं होते, लेकिन मुझे यूँ लगता था हमेशा कि मैं इनको हमेशा से जानती हूँ।
इतनी अपनाइयत से मिलना, इतनी मोहब्बत से मिलना, और उन्होंने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया कि मैं अलमौरत को ज्वाइन करूं और आऊं, और वहाँ हम संडे स्कूल में, वीकेंड स्कूल पे आते रहे, उनके साथ पढ़ाती रही। वो दोस्त भी थी मेरे साथ, स्टूडेंट भी थी, टीचर भी थी बच्चों की, हर तरह से बेहतरीन थी। उनसे ज़्यादा मैं अच्छा इंसान वाकई मैं कहूँगी मैंने नहीं देखा। जितने लोगों ने यहाँ उनके बारे में बात की है, वाकई मैं रिलेट कर सकती हूँ कम्प्लीटली। मेरी जब भी उनसे फ़ोन पे बात होती थी तो वो हमेशा कोई 2-2.5 घंटे चले जाते थे, और हम लोग हमेशा हंसते थे आखिर में, क्या हमारा सारा काम रुका हुआ है और हम बस बात कर रहे चले जा रहे हैं। और हम हमेशा कहते थे कि अब हम बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती थी शाइना अब मैं नहीं करूंगी। शाइना वो कहती थी हाँ दिला अब हम नहीं बात करेंगे। हमारी बात हमेशा इतनी लंबी हो जाती है, और हमेशा वो बातें काफी इल्मी होती थी, सारी कुरान से रिलेटेड। मेरा भी वही शौक है और उनका तो था ही वो शौक। तो हम लोग उस पर इतनी बात करते थे कि वो नेवर एंडिंग होती थी बातें। और फिर हम बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को कहते थे अच्छा अब हम फोन रख रहे हैं, अब हम फोन रख रहे हैं करके हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते थे। मैं बहुत मिस करूंगी उनकी ये फोन कॉल जो मेरी उनके साथ होती थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वाकई किसी ने कहा कि वो सुरखरू में ही वाकई बिल्कुल जैसा मैंने उनको देखा है, और उनकी फैमिली को सब्र दे। मेरा उनकी बच्चियों से बातचीत ताल्लुक रहा, वो भी बहुत ही अच्छी हैं, सब अपने अम्मी की तरह बहुत अच्छे हैं सारे लोग। और उनसे भी मैं कहूँगी कि प्लीज कीप इन टच और ये ताल्लुक कायम रखिएगा शाहीना पर। इस तरह से हमें शाहीना आपा से ताल्लुक लगेगा हमारा कि हमारा कायम है उनके साथ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और पास नहीं है मेरे पास उनके लिए कुछ मजीद कहने को। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैं कितना लॉस उनका फील कर रही हूँ। बहुत हम सब लॉस फील कर रहे हैं, हम सब लॉस फील कर रहे हैं। खास तौर पे वो जो क्लास वाले जो थे ना, खलील अहमद साहब, बिलाल साहब, अदीला साहिबा, आबिद बशीर साहब, ये सब लोग तो बहुत ज्यादा क्लोज थे यार, बहुत ज्यादा क्लोज थे। हम लोग जब सुबह वहाँ पहुँचते थे तो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट का एक माहौल बना हुआ था, बहुत अच्छा लगता था वहाँ। मैं लुक फॉरवर्ड करती थी शुरू में, जितनी मैं रिलक्टेंट थी उसके बाद मैं उतना ही लुक फॉरवर्ड करती थी। मैं इतनी दूर से आती थी लेकिन मुझे इंतजार होता था वीकेंड का कि मैं वहां जाऊं और सबसे मिलूं। और सबसे बड़ी बात शाइना पर की ये थी कि वो दूसरे को इतना एक पेडिस्टल पे रखती थी। मुझसे हमेशा मेरे साथ जो आगे कोर्स में भी स्टूडेंट्स उनसे कहती थी अदीला को इतना कुछ आता है, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। उनके सामने वो अपने आप को इतनी हम्बल थी, कभी नहीं मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि उनको इतनी अच्छी अरबी आती थी, इतनी अच्छी उनकी ग्रामर थी, ये सब चीजें उनकी वो उसमें इतनी अच्छी थी। और उन्होंने कभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं करती थी ये चीजें। बहुत उनमें हम्बलनेस थी इस चीज की उनके। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मैं बहुत चीजें हैं उनके बारे में कहने को, आप लोगों ने सबने बहुत कुछ कहा, बहुत और बहुत बातें की जा सकती हैं, और लोग भी हैं उनको मौका देती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया भाई। सीमी साहिबा और उसके बाद मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलामुअलैकुम। मैं आई थिंक 2018 में आई थी अलमौरी, देन आई मेट अदीला एंड देन आई मेट शाहीना। सो उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और बिल्कुल जैसे आप लोग ने सब ने यही कहा, और आई विल एको दैट कि बहुत ही सादा और बहुत ही नेक और खूबसूरत और खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। मतलब I really can't express myself. It was a very difficult time for me when I had joined Al-Mourid. तो बहुत ही अच्छा लगा, और जब भी उनसे बात करते थे तो उनकी ये जो पर्सनैलिटी है जो आप लोग सब ने कही, that was so obvious. I'll share something with you कि जब मैं छोटी थी तो मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी सास से कहा कि भाई what's the point of being nice, किसी को समझ तो आती नहीं है, और what I was very young at that time. तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, खुशबू निकलती है इंसान की। और that is so true because very little that I knew her, सब आप लोग वही बात कर रहे हैं जो मैंने फील की। So उनकी जो पर्सनैलिटी थी, इट इज़ एब्सोल्युटली जो आप लोग सब कह रहे हैं, स्पेशली अभी अदीला ने कहा वो ऐसे ही थी।
अल्लाह आगे उनका अच्छा करे, और मेरी दुआएं उनके और उनकी फैमिली के साथ हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया। मोहम्मद सलीम साहब, उसके बाद नासिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। शहीना आपा के बारे में जितना कुछ कह चुका है, मैं इस चीज को सेकंड करता हूँ। मैंने जो उनको हमेशा मुस्कुराते और हमेशा खुश देखा, अब मैं सिर्फ रिपीट ही करूंगा जो उनके बारे में कहा है। मैं एक शेर उनके लिए पढ़ता हूँ। कुछ इस तरह से रहो करे लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो जमाना मिसाल दे। शहीना आपा की पर्सनैलिटी इस शेर पे पूरी उतरती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको जन्नत के आला मुकाम में जगह अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आपका 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 भी साथ बहुत ज्यादा रहा था बुक्स के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। वो मेरा उनका काफी साथ रहा, लेकिन मैंने कहा इतना कुछ कहा, अब उसको रिपीट करना अपना अच्छा नहीं लगता कि उसको रिपीट करूं। और वैसे भी मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से इतने अल्फाज अदा किए। शुक्रिया, शुक्रिया। नासिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। बस आपा की एक बात जो सब लोग कह रहे हैं कि उनकी कसर नफ्सी हुस्न इस्लाह गिना वो ऑन टॉप था, और पैदा उस घर के बच्चों की तरबियत से होता है। तो आज हमने उनके बच्चों को सुना, उनके भाइयों को सुना, तो उससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, ख़ानदान की ज़िंदगी में, और फिर उसके बाद हमने एट द एंड ऑफ द डे देखा कि अलमारिद फैमिली की ज़िंदगी में किस तरह से उन्होंने वाइटल रोल जो है वो अपना निभाया। तो इसमें मैं यही कोशिश करूँगा कि अगर फैमिली के बेसिस पे या अलमारिद बेसिस पे उनकी याद ताज़ा रखने के लिए कोई चैरिटी अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें किसी तरफ से कोई सजेशन मिले। बाकी बस आखिर में 2 शेर हैं, इसी हवाले से मैं उन्हें कैसे शरीके गम फ़िराक करूँ, मैं उन्हें कैसे शरीके गम फ़िराक करूँ, न जिनका यार गया हो न जिनका प्यार गया। और वक्त रुखसत चुपचाप एक कोने में खड़े, वक्त रुखसत चुपचाप एक कोने में खड़े, हम आँखों की रोशनी आँखों से रुखसत करते रहे। बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम आंखों की रोशनी आंखों को रुखसत करते रहे। अभी अभी तो जूम के ऊपर एक मीटिंग हुई है, मेरी मलिक फैसल साहब से बातचीत हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि हम लोग इन पर्सन भी एक मीटिंग करेंगे और उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, और उसके लिए जैसे नासिर साहब ने बातचीत करी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मलिक फैसल साहब अभी वो क्लास में हैं, तो उन्होंने कहा था कि 9 साढ़े 9 बजे तक वो आ जाएँगे शायद। तो वो आ जाएँगे तो फिर वो आप उसको बता देंगे, और चाहें तो ये आबिद बशीर साहब उस सिलसिले में बता सकते हैं कि मीटिंग इन पर्सन मीटिंग में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी तारिक भाई, हम लोग इंशाल्लाह ताला वो कुछ जगह देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो ग्रुप में अनाउंस कर देंगे इन पर्सन के लिए जो है ना। तो होपफुली इंशाल्लाह 1-2 वीक के अंदर अंदर ही हमारा इरादा है करने का। तो जैसी जो जगह डिसाइड होती है उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर देंगे, अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। और कोई साहब अगर कहना चाहें, कोई बातचीत करना चाहें, तो मैंने तो लोगों को क्लासेस के हवाले से और जिनका साथ था, तो अस्मा साहिबा हैं, सिद्दीक साहब हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसमा वैंकूवर से। मैं कभी उनसे मिली तो नहीं। शहीना आपा का हमेशा जिक्र सुना है, उनको हमेशा मीटिंग्स में देखा है, और मुझे आप लोगों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि मैंने जब वो यहाँ पे थी, हमारे दरमियान में थी, तो मैं उनके साथ
बेनिफिट नहीं ले सकी। वो तो एक बहुत बड़ा माखिज़ थी नॉलेज का, और जितना भी हो सकता था हम लोगों को, अगर इस चीज़ का ज़रा भी मुझे अंदाज़ा होता तो मैं ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ लर्न करती, ताकि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। स्पेशली जो ये संडे स्कूल का आपने कहा है कि वो करती हैं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से कुछ चला रही हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काश मुझे ये अंदाज़ा होता तो मैं उनसे ज़रूर इस चीज़ के ऊपर टिप्स लेती। जो उन्होंने खिदमत दी हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करे और उनके दर्जात बुलंद करे। वो बेशक बहुत अच्छी खातून होंगी, इतने ज़्यादा लोग उनके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चलें और इसी तरह अपना कंट्रीब्यूशन करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अ, वो सिद्दीक़ा साहिबा वो भी मॉन्ट्रियल से जी शामिल हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अभी आसमा की तरह कभी उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। एक दफ़ा एक मार्केटिंग के मीटिंग में उनसे इस तरह बात हुई थी, लेकिन बहुत ही सरसरी सी बात हुई थी। और आज आप सबकी बातें सुन के और ये सब कुछ सुन के और उनके बारे में जान के मुझे भी बहुत अफ़सोस है कि मैं एक ऐसे शख्स से मिल नहीं सकी। और अल्लाह उनके दर्जात बहुत बुलंद करे और उनकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआ, प्रेयर्स, स्ट्रेंथ के लिए, पेशेंस के लिए। उनकी एक बेटी है, आई थिंक उनका नाम मारिया है। उनसे या मेरी थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पे ही बात होती रही है। तो मतलब खाली उनसे जो थोड़ी बहुत जो बात होती रही है, वो आज शाहीना आपा के बारे में बातें सुन के लगता है कि जैसे उनके अंदर उनकी अम्मी की इतनी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। द वे शी टॉक्स, जिस तरह से वो मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हैं। तो अगर मारिया में उनकी सिर्फ रिफ्लेक्शंस हैं, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि शाहीना आपा कितनी अच्छी थी और कितनी खुशकिस्मत थी कि यहाँ बैठ के हर कोई उनकी इतनी तारीफ़ कर रहा है उनके जाने के बाद। आई थिंक ये उनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तारिक भाई, मैं एक और बात बस शेयर करना चाहूँगी। जी। क्योंकि शाहीना आपा की फैमिली यहाँ है, अपने जो हमारे आलिम कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से, यहाँ तो सब लोग हैं जो शाहीना आपा से मिले हुए हैं, उनको जानते हैं, ज़्यादातर हम वही लोग हैं। लेकिन आलिम कोर्स के जो लोग थे जिनके साथ शाहीना आपा थी, 1.5 साल हो गया उस कोर्स को स्टार्ट किया, उससे पहले से हम साजिद सर की क्लासेस भी लेते हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा बहुत मिस कर रहे हैं पापा को, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा उनके भी यही तासुरात हैं जो आप लोगों के तासुरात हैं। हालाँकि वो उनसे मिले हुए नहीं थे, लेकिन वो ऑनलाइन ताल्लुक कितना रहा, तो उन्होंने भी बहुत आपा के लिए दुआएँ की और बार-बार उनको पूछते रहे, मुझसे भी पूछते रहे और ग्रुप्स पे भी पूछते रहे। तो उनकी तरफ से भी मैं बहुत कहना चाहूँगी कि वो लोग भी बहुत उनके बहुत दुआगो हैं आपा के लिए और उनकी फैमिली के लिए। थैंक यू। ठीक है। तो हम में से हर शख्स जो भी उनसे मिल चुका है ना, उनकी कमी को महसूस बहुत ज़्यादा करता है। अब मैं आखिर में और कोई साहब अगर कुछ भी कहना चाहें, मोस्ट वेलकम। अगर कोई साहब आप म्यूट करके बातचीत शुरू कर सकते हैं, जो भी साहब। अगर नहीं है तो फिर मैं मारिया से दरख्वास्त करूँगा कि वो आखिर में कुछ कह दें, और फिर मैं अनवार साहब से, क्योंकि मलिक फैसल साहब तो अभी तक नहीं आए हैं, अगर आ गए तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे, वरना मारिया साहिबा के बाद अनवार साहब आप दुआ भी कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी।
میں بس آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور ایک معذرت بھی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ امی کی بیماری کے دوران بہت سارے لوگ کالز کرتے رہے, سب المرید والے. فیصل بھائی واز دیئر لائک آئی تھنک جیسے میں نے میسج کیا گروپ میں تو کچھ گھنٹوں میں فیصل بھائی وہاں موجود تھے ہمارے ساتھ, میرے اور باجی کے ساتھ. میرے لیے وہ ایسے ہی تھا جیسے پورا المرید وہاں پر ہے ہمارے ساتھ, ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے اور سارا کچھ. عدیلہ آپا, سیمی آپا کا وائس نوٹ یہ میرے پاس امانت ہے امی کی, اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ امی کو جب میں نے سیمی آپا کا میسج سنایا تھا تو امی ان دنوں کچھ دنوں کے لیے ہوش پہ آئی تھی, تو میں نے کمی پہچان رہی ہیں, تو کہتی ہیں سر ہلا کر کہنے لیکن نہیں میں نے نہیں پہچانا. میں نے کہا جواب کس, میں نے بتایا امی کو کہ میں آپ کی کلاس میں تھی, سیمی آپا ہیں, تو کہتی ہیں اچھا. میں نے کہا کیا جواب دوں ان کو, تو مجھے کہنے لگی اچھا سا جواب دے دو. میں نے کہا آپ ریکارڈ کراتی ہیں, تو کہتی ہے کہ نہیں تم دے دو لیکن اچھا سا جواب دینا. تو عدیلہ آپا کو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ وائس نوٹ بھیج دیں تاکہ ہم ان کو سنا سکیں, شاید مطلب کچھ بہتری کی ہمیں امید نظر آ رہی تھی ان سب چیزوں میں. عدیلہ آپا کا, فیصل بھائی کا, طارق بھائی, برہان سر, شکیل صاحب, ان کا رائٹ ہوئے کال بھی آیا مجھے اس دن جس دن امی ہاں بھی کریڈٹ ویلی میں ہی تھے. تو آپ سب کا بہت 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 شکریہ. اور بہت ساری کالز مس بھی ہوئی اس دوران میں, بہت سارے میسیجز ہم مس کرتے رہے, ٹائم نہیں ہوتا تھا, کبھی ہم لوگ ہاسپٹل میں ہوتے تھے, کبھی رات گزار کے گھر جا کر سوتے تھے. اس کے لیے مجھے یہ معذرت کرنی تھی آپ سب سے کہ مس ہو جاتا تھا. کوشش کرتے تھے سب کو ریٹرن کرے, لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی تھیں کہ انسان میں جواب نہیں دے پاتی تھی سب کو. لیکن آپ سب امی کے ایک فیملی تھے, اسی ریفرنس سے آپ سب ہماری بھی فیملی ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سب کا شکریہ, جزاک اللہ, اور بس یہی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. چلیں اب میں آخر میں انوار صاحب سے, اور کوئی صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں تو صحیح ہے, ورنہ پھر انوار صاحب آپ دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما, اور ہماری آپس سے درگزر کر کے انہیں معاف فرما دے, اور ان کی اچھی مہمانی کر اور ان کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے, اور اسے پانی, برف اور اولوں سے دھو ڈال, اور ان کی خطاؤں سے ان کو اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے, اور اسے ان کے گھر سے بہتر گھر اور ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے, ان کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما, اور انہیں جنت میں داخل فرما, انہیں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا اسی طرح کرتے رہیں, اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اس زوم کی میٹنگ میں شریک ہونے کا. اب میں آپ سب سے خدا حافظ کہوں گا.
اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ جی، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.